اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ وائی دا کانسیپٹ آف ڈسٹریبیوشن از امپورٹنٹ ان ریزننگ. ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو لاجک کا جو مین فوکس ہے وہ ریزننگ ہے، اور لاجک میں ہم یہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ریزننگ ہے وہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. اور اسی لیے اگر ہمیں ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہو اور ہم ڈسٹریبیوشن کا پراپر استعمال کریں تو ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ریزننگ ہے وہ آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہوئے صحیح ہے. رائٹ؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب آنسر کرنے کی کوشش کریں، ڈسٹریبیوشن کو ذرا ہم لوگ ریوزٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی، ڈسٹریبیوشن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرم ہے، ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر یہ ٹرم، کلاسز اور کیٹیگری کو ڈسکس کر چکے ہیں. ٹرم، کلاس یا کیٹیگری تینوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ کمبینیشن ہے یا کلیکشن ہے ایسے آبجیکٹس کا جو کسی پراپرٹیز کو بنیاد بنا کے یا کامن کریکٹرسٹکس اگر ہوں تو ان کو ایک کلاس یا کیٹیگری کہا جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے اندر کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ کس طریقے سے استعمال ایک پراپوزیشن کے اندر. رائٹ؟ یا آسان الفاظ میں اگر میں یہ بات کہوں کہ جو آبجیکٹس ہیں ایک ٹرم کے یا ایک کلاس کے، جو ایک سبجیکٹ پریڈیکیٹ کی ریلیشن شپ جو ایک پراپوزیشن ظاہر کرتی ہے، اس میں کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک ٹرم کے یا ایک کلاس کے جو آبجیکٹس ہیں وہ اگر سارے کے سارے سبجیکٹ پریڈیکیٹ ریلیشن شپ کے اندر شامل ہیں تو وہ ٹرم یا کلاس کیا کہلائے گی؟ ڈسٹریبیوٹیڈ کہلائے گی. اور اگر ایک ٹرم یا کلاس کے کچھ آبجیکٹس اگر سبجیکٹ پریڈیکیٹ کی ریلیشن شپ کے اندر استعمال ہوں یعنی کہ پارشل ہوں تو اس کو ہم انڈسٹریبیوٹیڈ کہیں گے. تو یہ کانسیپٹ تھا ڈسٹریبیوشن کا کہ جو ٹرم یا کلاس یا تو ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگی یا انڈسٹریبیوٹیڈ ہوگی. ڈسٹریبیوٹیڈ اس وقت ہوگی جب ایک ٹرم کے تمام ممبران سبجیکٹ پریڈیکیٹ کی جو ریلیشن شپ ہیں اس میں موجود ہوں، اور انڈسٹریبیوٹیڈ اس وقت ہوگی کہ کسی ایک ٹرم کچھ ممبران سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی ریلیشن شپ کے اندر موجود ہوں. رائٹ؟ تو اس کو ہم اب استعمال کرتے ہیں اس ایگزامپل کے کیس کے اندر کہ ہمارے پاس یہ ایک آرگومنٹ ہے اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آل ہیومن میک مسٹیکس، علی از ہیومن، علی میکس مسٹیک. تو اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ جو ایک ٹرم ہے ہیومنس ایک کیٹیگری ہے، اور ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیومنز ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات کی ہمیں گارنٹی مل گئی کہ سارے کے سارے ممبران جو ہیومنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک پراپرٹی ایک ایسوسیٹیڈ ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو دنیا کے تمام انسان غلطیاں کرتے ہیں. ورڈ کیا ہے؟ تمام انسان، سارے کے سارے آبجیکٹس. تو اب یہاں پر دوسرا جو پراپوزیشن ہے جو ہے ہمارے پاس پریمس ہے وہ کیا؟ علی از ہیومن. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ علی جو ہے وہ ہیومن ہے. اب اگر علی ہیومن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سارے کے سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں اب یہ پتہ چل گیا کہ علی کیا ہو جائے گی؟ غلطی ہو جائے گی. تو علی، آل ہیومنز میک مسٹیک، علی از ہیومن، دیر فور علی میک مسٹیک. تو یہ آرگومنٹ ہمارا کیا ہوگا؟ ویلڈ آرگومنٹ ہوگا. اس کے اندر جو ہیومنز کی جو ٹرمز ہیں وہ کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، کیونکہ سارے کے سارے ممبران یہاں پر شامل ہیں ہیومنز کے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطیاں. اب اسی آرگومنٹ کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، آل کی جگہ پہ ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم ہیومن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ سے انڈسٹریبیوٹیڈ کر دیتے ہیں. اس کیس کے اندر سم ہیومنز میک مسٹیک. اب سم ہیومنز کے اندر جو آپ کی ہیومن ٹرم ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی انڈسٹریبیوٹیڈ.
کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ انسان ایسے ہوں جو غلطیاں نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس جملے کا جو مطلب ہے، اس سینٹنس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کچھ ہیومن ایسے ہیں جو کہ غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے ایسے ہیومنز ہوں جو کہ غلطیاں نہ کرتے ہوں. اب یہاں پر ہے علی از ہیومن. تو علی از ہیومن تو ہے، تو اس کی بیس کے اوپر ہم یہ جو کنکلوژن ہے یہ ڈرا نہیں کر سکتے کنکلوسیولی کہ علی میکس مسٹیک. ہو سکتا ہے علی اس ہیومنز کی اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو جو کہ غلطیاں نہ کرتی ہو، جبکہ ہم لوگ کنکلوژن کیا نکال رہے ہیں، علی میک مسٹیک. تو یہاں پر جو ہیومن کی جو ٹرم ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی انڈسٹریبیوٹیڈ ہے. یہاں پر ریلیشن ہے علی کا اس کے ساتھ، پریڈیکیٹ کے ساتھ یا مسٹیک کے ساتھ ہم لوگ کنکلوسیولی ڈرا نہیں کر سکتے. تو اگر میں اس آرگومنٹ کے اندر ان پریمیسز کی بنیاد کے اوپر یہ کنکلوژن نکالتا ہوں تو یہ کنکلوسیو نہیں ہوگا، رائٹ، اور جو میری ریزننگ ہوگی وہ انکریکٹ ہوگی اور انویلڈ ہو جائے گا، رائٹ. تو یہ تھا ڈسٹریبیوشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کی امپورٹنس، کہ اگر ہمیں ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ پتا ہو آرگومنٹ کو ڈیولپ کرنے کے اندر کہ وہ کیا ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جو ویلڈ آرگومنٹ ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے، یا ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ کون سا آرگومنٹ ویلڈ ہے یا کون سا آرگومنٹ انویلڈ ہے. آئی ہوپ کہ جو ہمارا اوریجنل کوشچن تھا وہ آنسر ہو گیا ہوگا.